السلام علیکم بچوں، آج ہمارا 7واں لیکچر ہے 9th کلاس کی اسلامیات کا۔ باب سوم موضوعاتی مطالعہ، اس کی جز الف ایمانیات 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور عقیدہ رسالت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معمولی سا فرق ہے۔ اطاعت رسول کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ہر حکم کی فرمانبرداری کی جائے، اور اتباع کے معنی ہے کہ جو افعال انہوں نے جس طرح سے انجام دیے ان کی اسی طرح سے پیروی کی جائے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طرح سے کیا اسی طرح سے کیا جائے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اطاعت رسول اور اسی طرح اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد آیات ہیں۔ مسلمان جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرے گا، اور پھر اطاعت اور بندگی کا وہی طرز اختیار کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچی اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یعنی اطاعت کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر رکھے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے، اللہ کے رسول کی تصدیق نہ کرے، اسے نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی مت کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کر کے اعمال اپنے ضائع نہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع محبت الہی کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنی ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو گے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت
ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا جذبہ کافر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے ہر شعبہ حیات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی بن کر آئے، یعنی ہدایت دینے والا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، گویا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کے آیا۔ یعنی اگر انسان کو کامل مومن بننا ہے تو شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس کو اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا، تبھی وہ ایک کامل مومن بن سکتا ہے۔ اسی طرح خلاصہ کلام یہ ہے اطاعت و اتباع رسول کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض قاصد کی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانا بس ان کا ایک کام نہیں تھا اور بس آپ کا کام ختم ہوا یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رہنما اور حاکم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل امت پر فرض ہے، اور قرآن مجید کے احکام کی مکمل پیروی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں نہ سمجھا جائے۔ اگر ہم نے قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سنت رسول پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع امت پر واجب ٹھہرائی ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہمارا یہی تھا اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نیکسٹ ہم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔